مسألة خلق أفعال العباد عند الإمامية والزيدية. قال رحمه الله: وقد تقدم النقل عن الإمامية هل أفعال العباد خلق لله تعالى على قولين، وكذلك الزيدية. قال الأشعري: اختلفت الزيدية في الأفعال وهم فرقتان. فالفرقة الأولى يزعمون أن أفعال العباد مخلوقة لله، خلقها وأبدعها واخترعها بعد أن لم تكن، فهي محدث له مخترعة. والفرقة الثانية يزعمون أنها غير مخلوقة لله ولا محدثة، وأنها كسب للعباد أحدثوها واخترعوها وفعلوها وأبدعوها. قلت: بل غالب الشيعة الأولين كانوا مثبتين للقدر، وإنما ظهر إنكاره في متأخرهم كإنكار الصفات، فإن غالب متقدميهم كانوا يقرون بإثبات الصفات، والمنقول عن أهل البيت في إثبات الصفات لا يكاد يحصى. اس طرح سے عبارت پڑھنی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ بندوں کے مسئلۃ خلق افعال العباد، بندوں کے افعال کے پیدا کرنے کا مسئلہ. افعال فعل کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے. بندوں کی افعال، بندوں کے کاموں کے پیدا کرنے کا مسئلہ، یعنی بندوں کے کام کو کس نے پیدا کیا، یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے. عند الامامیہ والزیدیہ، دو فرقے ہیں امامیہ اور زیدیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے. امامیہ کون ہے یہ اور زیدیہ، یہ دو فرقے ہیں اسلام کے اندر. اسلامی فرقوں میں سے دو فرقے ایسے ہیں جو ان کے نزدیک، ان کے پاس بندوں کے افعال کے پیدا ہونے کے بارے میں کیا رائے ہے. امامیہ کون کہتے ہیں؟ جو علی رضی اللہ عنہ کو امام مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ امام تھے، اس پہ جو ہے وہ جو ہے وہی امام تھے، قرآن و سنت سے وہی مطلب امام مقرر کیے گئے تھے. اور اس کے بعد زیدیہ جو ہے وہ زید بن علی ابن الحسین ابن علی، زید ابن علی ابن الحسین یعنی کہ زین العابدین، زید کے والد جو ہے وہ زین العابدین ہے، زید بن علی ابن الحسین بن علی. یہ جو ہے اس کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے زیدیہ کی. اب یہاں خود ہی انہوں نے کہا ہے کہ زیدیہ اسی وجہ سے ان کو کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہ زید کے اتباع ہے، ان کے پیروکار ہیں. اب جو لوگ امامیہ جو ہے اصل میں سارے لوگ جو ہے اس کو مانتے تھے زیدیہ. اس میں زیدیہ کے دو گروپ ہو گئے، امامیہ اور اس کے بعد زیدیہ سے ایک گروپ نکلا وہ ہے امامیہ. کیونکہ زیدیہ اصل میں کیا تھا؟ وہ ایک فرقہ تھا، امامیہ کا ہے ایک، اس میں ایک قسم تھی، لیکن وہ الگ ہو گئے امامیہ سے. کب؟ جب وہ جو ہے زید بن علی سے پوچھا گیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہما. انہوں نے اس طرح سے کہا، کہہ دیا کہ ان سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے. یعنی انہوں نے ان کی امامت کا اعتراف کیا زید بن علی نے رحمۃ اللہ علیہ. تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے رافضی نام پڑ گیا. اب یہ رافضی یہاں سے الگ ہو گئے. امامیہ میں جو ہے ایک تو مین تو ایک ہی ہے یہ، لیکن ان میں سے ایک جماعت نے جب سوال کیا زید بن علی سے کہ عمر، ابو بکر اور عمر کے بارے میں، تو انہوں نے اس کے بارے میں اچھا کہا، تو تعریف کی، ان کی صحابہ ہونے کا اعتراف کیا، ان کے خلافت کا. تو ایک قوم نے جو ہے یہ انکار کر دیا، انہوں نے اس کو رفض کر دیا. تو اس وجہ سے ان کو رفضہ قوم فسموا رافضہ، تو ان کو رافضہ کہا گیا، ان کا نام رکھا گیا رافضہ. اور جن لوگوں نے جو ہے اس کو شیعہ میں سے، کیونکہ امامیہ اسی میں شیعہ کی ایک جماعت ہی ہے، جن لوگوں نے جو ہے انکار نہیں کیا زید بن علی کا، جب ان سے اس سوال کے بارے میں پوچھا گیا ابو بکر عمر کے بارے میں، تو ان کو زیدیہ کہا گیا. اور زیدیہ جو ہے وہ اصل میں اہل سنت والجماعت کے قریب ہے، زیادہ یمن کے ہاں پائے جاتے ہیں. زیادہ تر اہل سنت والجماعت کے زیادہ اقرب جماعت جو ہے، جتنے بھی گروپس ہے، جتنے بھی سیکٹس ہے اسلام کے اندر، جتنے بھی فرقے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اقرب اہل سنت والجماعت کی زیدیہ ہی ہے. زیدیہ اصل میں کون سی جماعت ہے؟ امامیہ سے ہی نکلی ہے ایک جماعت جو زید بن علی کو مانتے ہیں. امامیہ کی ایک جماعت ہے، زید بن علی کو مانتے ہیں، اس لیے ان کو زیدیہ پڑ گیا نام، کیونکہ وہ زید بن علی کو ماننے لگے. وہ امامیہ اصل میں کون ہے؟ وہ علی کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی امام تھا، قرآن و سنت کے مطابق علی رضی اللہ عنہ امام تھے.
اور دوسرے لوگ نہیں تھے، مطلب خلفاء پہلے وہی تھے. اس کے بعد جو ہے زیدیہ کیسے آیا، امامیہ سے کیسے نکلا؟ کہ امامیہ اسی میں سے ایک جماعت تھی، ان سے پوچھا گیا، زید بن علی سے پوچھا گیا، کیونکہ زید بن علی بھی یہ سمجھتے تھے ان کو امامیہ سے، حالانکہ وہ نہیں ہے ان میں سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو صحیح ہے، وہ تو صحابی ہے، اس میں سے ایک جماعت الگ ہوگی، وہ بن گئی کیا کہتے ہیں زیدیہ. نہیں، اس میں سے الگ جماعت ہوگی، اس کو رافضہ نام پڑ گیا، اور یہاں سے زیدیہ بن گیا. دونوں اصل میں شیعوں کی ایک جماعت ہے، رافضیوں کی مطلب جماعت ہے، دونوں امامیہ سے ہی ہے، لیکن وہاں الگ جماعت بن گئی، ایک زیدیہ اور ایک کیا کہتے ہیں رافضیہ جو ہے، رافضہ اور زیدیہ، یہ دونوں ایک الگ جماعت ہے، دونوں شیعہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن رافضیہ کا جو ہے وہ علی کو نہیں مانتے ہیں، عمر ابوبکر کو نہیں مانتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. اور زیدیہ جو ہے اس طرح سے نہیں کرتے، زیدیہ مانتے ہیں امامت کو، امامت ابی بکر اور عمر کو مانتے ہیں وہ. اب اس اعتبار سے دو گروپ ہے، زیدیہ بھی شیعہ کا گروپ ہے، اور کیا کہتے ہیں رافضیہ بھی ہے، سارے امامیہ ہی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے کہ مطلب جیسے امام اصل میں زید امامیہ سے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بعد میں جو اعتراف کیا زید بن علی کو، انہوں نے مانا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی وجہ سے وہ پہلے خلیفہ نہیں تھے، اس میں کوئی نہ اشارہ ہے نہ کوئی اس میں نص ہے کہ وہ امام تھے. لیکن زیدیہ چونکہ ان کا جو عقیدہ بعد میں رہا وہ اہل سنت والجماعت کے قریب رہا، حالانکہ ان میں سے نہیں ہے لیکن اقرب ہے. یعنی تو ایک زیدیہ اصل میں رافضہ کے ساتھ ہی تھے پہلے، لیکن چونکہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو مانا، اس وجہ سے جو ہے وہ ان سے تھوڑا سا الگ ہو گئے. یہاں پر یہ ان کے پاس امامیہ اور زیدیہ کے ہاں، کیونکہ امامیہ بھی پائے جاتے ہیں اس وقت زیادہ، زیدیہ بھی یمن میں پائے جاتے ہیں، انہوں نے اس لیے اس موجود دور میں یہ جماعت تو موجود ہے، ساری جماعت موجود ہے، اشعری معتزلی جو ہے یہ سارے فرقے موجود ہے، لیکن نام تھوڑا انہوں نے الگ الگ دیا ہے. لیکن یہاں پر زیدیہ سیدھا اس وقت موجود ہے، اور امامہ بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے افعال عباد جو ہے، بندوں کے جو افعال ہے کیا وہ مخلوق ہے نہیں ہے، یہ ان کا کیا رائے ہے، ان دو فرقوں کی کیا رائے ہے امامیہ اور زیدیہ کی، یہ یہاں پر اس عنوان کا مقصد تھا. اب جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہیں گے کہ امامیہ کے ہاں اور زیدیہ کے ہاں جو بندوں کے افعال ہیں وہ کیا ہے، وہ بندہ جو کرتا ہے، بندہ جو ہے جو بھی کرتا ہے وہ فعل ہے، اور جو بندوں کے افعال ہے کیا وہ مخلوق ہے یا نہیں ہے. مخلوق مطلب اللہ نے پیدا کیے، یا وہ خود ہی جو ہے وہ اس کے موجود ہے، خود ہی وہ انہوں نے ایجاد بندوں نے کیا ہے، بندوں کی طرف سے وہ افعال اپنے انہوں نے ایجاد کرتا ہے، یا ان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ ہے. اب پہلے یہ امامیہ اور زیدیہ کا بتائیں گے، اس کے بعد یہ اہل سنت جماعت کا اس میں کیا جو ہے مذہب ہے، کیا مسلک ہے وہ بتائیں. امامیہ ایسا الامامیہ یہ کہتے ہیں علی امام ہے، اس میں سے دو گروپ نکلے، یہ ہے رافضہ، ٹھیک ہے، رافضہ، اور یہ ہے زیدیہ، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں زیدیہ، زا سے زیدیہ، را سے رافضہ. یہاں انہوں نے ابو بکر اور عمر کی امامت کو رفض کیا، ٹھیک ہے، ابو بکر اور عمر کی امامت کو کیا کیا، رفض کیا، اس لیے ان کو رافضہ نام پڑ گیا. کیونکہ یہ دونوں جماعت ایک ہی تھی امامہ کی، ان کو جب یہ دونوں جماعت ایک ساتھ تھی، سارے ایک ساتھ لوگ تھے، کسی نے سوال کیا زید بن علی سے ابو بکر عمر کے بارے میں، انہوں نے اس کے بارے میں اچھا کہا اور ان کی امامت کو اعتراف کیا. تو اس کا جو ہے انکار کیا، رافضیوں نے رفض کیا تو رافضی بن گئے، اور یہاں زیدیہ نے جو ہے اقرار کیا تو وہ زیدیہ رہ گئے. وہ کیا رہ گئے؟ زیدیہ. یہ سب سے قریب سب سے دور فرقہ ہے رافضی جو ہے اہل سنت والجماعت سے، اور سب سے قریب یہ جو ہے زیدیہ ہے، اور یہ یمن میں زیادہ پایا جاتا ہے. یہ زیدیہ یمن میں پایا جاتا ہے، اور امامیہ جو ہے یہ دوسرے جگہوں میں پائے جاتے ہیں، اکثر جگہوں پہ، خاص کر ایران وغیرہ ادھر کہیں، کیونکہ یہی اثنا عشریہ ہیں، یہ سارے کچھ انہوں نے بعد میں امام بنا دیے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے ان لوگوں کے پاس جو مسئلہ ہمیں پڑھنا ہے، ان لوگوں کے ہاں افعال جو ہے بندوں کے افعال جو ہے کیا ہے، بندوں کے کیا جس کو کہتے ہیں افعال العباد. افعال العباد جو ہے ایک مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عقیدہ میں. بندوں کے جو افعال ہیں، بندہ چلتا ہے،
کسی کو مارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، یہ افعال ہے اس بندے کے، کسی بھی بندے کے. کیا یہ افعال اللہ نے پیدا کیے یا کسی نے، انہوں نے مطلب جو ہے بندہ خود اس کا جو ہے پیدا کرنے والا، خود اس کا موجود ہے، خود اس نے ایجاد کیے ہیں؟ یہ مسئلہ آج ہم پڑھیں گے. واضح ابو بیدہ؟ جی شیخ، شکریہ، جزاک اللہ خیر. ہاں، کہنے کا مقصد ہے کہ آج جو مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. افعال العباد، بندوں کے. اگر شروع درس میں جو ہم نے درست 1 2 3 پڑھے ہیں، انشاءاللہ آخر میں نے اس کو دوبارہ دہراؤں گا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ تسلسل حوادث کے بارے میں ہم نے پڑھا، کچھ چیزیں پڑھی جو ہے تھوڑی سی دقت، مطلب ان میں زیادہ باریکیاں تھی، ہو سکتا ہے آخر میں ان کو ہم دہرائیں گے. لیکن جب سے ہم نے اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر کرنا شروع کر دیا، وہاں سے آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اس کو. یہ نہیں کہ سمجھنے والا نہیں والی بات نہیں ہے. آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے انشاءاللہ. جن کو عالیہ ثانیہ میں جو طالبات تھی ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، ان کو بھی سمجھ آ جائے گا. فضیلہ اولا میں جو ہے وہ بھی سمجھ پائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بندوں کے افعال کیا ہے یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن تھوڑا عبارت جو ہے سمجھنا دقت ہو سکتی ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے استاد ہوتا ہے. قال رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ کہا وقد تقدم النقل عن الامامیہ، امامیہ سے وقد تقدم اور گزر چکا، النقل نقل عن الامامیہ، امامیہ سے، یعنی امامیہ سے جو ہم نے نقل کیا، جو بات نقل کی وہ گزر چکی ہے. وہ کیا تھی؟ حل افعال العباد دی خلق للہ تعالی، کیا بندوں کے افعال مخلوق ہے؟ خلق خود ہے، مخلوق. کیا بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق ہے؟ خلق مخلوق ہے للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ کیا بندوں کے افعال اللہ کے مخلوق ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیے؟ علی قولین، 2 قول پر، یعنی 2 قول پر، مطلب کہ اس میں 2 قول ہیں. ان کی بات جو ہے گزر چکی ہے امامیہ کی. بندوں کے افعال کے متعلق کیا وہ اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کردہ افعال ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا؟ علی قولین، 2 قول پر، یعنی کہ اس میں 2 قول گزر چکے ہیں. 2 قول کیا ہے؟ یعنی ایک ہے کہ یہ اللہ نے پیدا کیے یہ افعال، دوسرا قول ہے کہ یہ بندوں نے خود کیے. وکذالک الزیدیۃ، اور اسی طرح سے زیدیہ سے بھی جو ہے نقل گزر چکا ہے، ان سے ہم نے نقل کیا ہے، ان کے پاس بھی 2 قول ہیں. اب یہاں خود ہی وضاحت کر رہے کیا کہنے کا مقصد کیا ہے. قال الاشعری، اشعری ہم نے کہا ابو الحسن الاشعری جو ہے بعد سلفی منہج پر رہے، لاسٹ میں اسی پر ان کی وفات ہوئی. ان کی طرف جو ہے فرقہ اشعریہ منسوب کیا جاتا ہے. اشعری نے کہا اختلفت الزیدیۃ فی الافعال، افعال میں، یعنی کہ افعال کے بارے میں زیدیہ نے اختلاف کیا. وہ فرقتان، وہ 2 فرقے ہیں، یعنی زیدیہ 2 فرقے. فالفرقۃ الاولی، اس میں سے ایک فرقہ زیدیہ کی 2 جماعت ہے اس بارے میں. پہلا جو ہے، پہلی جماعت کیا کہتی ہے؟ افعال مطلب ہے کہ افعال عباد، یعنی بندوں کے افعال کی بات چل رہی ہے، یعنی بندوں کے افعال کے بارے میں زیدیہ نے اختلاف کیا، اور ان کی 2 جماعت ہے. پہلی جماعت کہتی ہے فالفرقۃ الاولی، بس پہلی جماعت یزعمون ان افعال العباد مخلوقۃ للہ، وہ گمان کرتے ہیں کہ بندوں کے افعال جو ہے یہ اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، یعنی بندوں کے افعال اللہ نے پیدا کیے. خلقہا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، وابدعہا، ان کو ایجاد کیا، واخترعہا بعد ان لم تکن، اور ان کو ایجاد کیا جب وہ تھے نہیں، بعد اس کی کہ جب وہ کچھ تھے نہیں، یعنی وہ افعال تھے نہیں. بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا جب وہ تھا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان افعال کو عدم سے، وہ معدوم تھے، نہیں تھے وہ افعال، اللہ نے بعد میں پیدا کیے. فہی محدثۃ لہ مخترعۃ، وہ اللہ کی حادث چیز ہے، اختراع یعنی ایجاد کردہ چیز ہے. محدثۃ مطلب ہوتا ہے اللہ کی مخلوق ہے، وہ محدث مطلب یہاں پہ مخلوق ہے مراد. فہی محدثۃ، وہ اللہ کی پیدا کردہ افعال ہے، وہ مخترعۃ، اور اسی نے ایجاد کی ہے، اللہ نے بندوں کے افعال کو ایجاد کیا، کاموں کو ایجاد کیا ہے. والفرقۃ الثانیہ، اور دوسری جو ہے جماعت کیا کہتی ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے، گمان کرتا ہے، یزعمون انہا غیر مخلوقۃ للہ ولا محدثہ، کہ وہ نہ اللہ کی مخلوق ہے اور نہ ہی اللہ جو ہے نے ان کو پیدا کیا ہے. محدثہ مخلوق کا معنی ایک ہی ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ کے افعال جو ہے، بندوں کے افعال غیر مخلوقۃ للہ، اللہ کے لیے وہ اللہ کی پیدا کردہ نہیں ہے، نہ ایجاد کردہ ہے. وَأَنَّهُ
کسب للعباد، وہ بندوں کی کمائی ہے. کیا مطلب کمائی؟ یہ اس کا بندوں کے ان کا کسب ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں آپ کا کیا کسب ہے. کسب مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کام کوئی نہیں، وہ بندوں نے ہی خود کمائے ہیں، خود بنائے ہیں. مطلب یہ کہنے کا مقصد وہ بندوں نے خود سیکھے ہیں. وَأَنَّا كَسْبٌ لِلْعِبَادِ، وہ بندوں نے خود سیکھے ہیں. احدثوها، کسب کی خود ہی وضاحت کر رہے ہیں. احدثوها، انہوں نے اس کو ایجاد کیا، انہوں نے اس کو پیدا کیا ان افعال کو. واخترعوها، اس کو ایجاد کیا. اور وفعلوها، اور ان کام کو کیا. فعلوها اے فعل الافعال، انہوں نے وہ کام خود کیے. وابدعوها، سیم معنی ہے وہی کہ ان کو اس کی جو ہے ایجاد کی ہے، اس کو ایجاد کیا. اختراع ابداع معنی ایک ہی ہے. خود انہوں نے ایجاد کیا، خود انہوں نے پیدا کیا کہ یہ افعال، اور خود ہی ان کام کو انہوں نے کیا. اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں. تو ان کے پاس دو قول ہے. ایک ہے کہ اللہ کے بندوں کے جو افعال ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے، اللہ نے ان کو ایجاد کیا ہے، اور جب وہ کچھ تھے نہیں. دوسرا قول ہے کہ بندوں کے افعال بندوں نے نہیں، اللہ نے نہیں بلکہ بندوں نے خود پیدا کیے، خود ایجاد کیے ہیں. اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. خود بندوں نے کام کیا ہے، اور یہ بندے کی خود اپنی بندے کا اپنا کرتوت ہے، اپنی کرنی ہے. اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. قلت مطلب یعنی کہ مؤلف کہتے ہیں کہ بل غالب الشیعۃ الاولین، جو پہلے شیعہ ہیں ان میں سے اکثر جو پہلے متقدمین جو ہے پہلے جو شیعہ ہے ان میں سے اکثر کیا ہے، اغلب کیا ہے، کانوا مثبتین للقدر، وہ تقدیر کو ثابت کرتے تھے. کانوا، وہ تھے، مثبتین ثابت کرنے والے، للقدر تقدیر کو. اغلب جو پہلے شیعہ تھے وہ تقدیر کا اس بات کرتے تھے، تقدیر کو مانتے تھے. مثبتین مطلب ہوتا ہے اس بات کرتے تھے، ثابت کرتے تھے تقدیر کو. وانما ظهر انکارہ فی متاخرہم، انکار کی جو ہے کب ظاہر ہوا، تقدیر کا انکار ظاہر کب ہوا، فی متاخرہم اے فی متاخری الشیعہ، شیعہ کے جو متاخرین ہیں ان کے ہاں یہ انکار تقدیر کا ظاہر ہوا. کا انکار صفات، جیسے صفات کا انکار کرنا. فإن غالب متقدمین، پس ان کے متقدمین جو پہلے اکثر جو متقدمین ہیں، کانوا یقرون، وہ اعتراف کرتے تھے، وہ اقرار کرتے تھے، باثبات الصفات، اللہ کی صفات کا اس بات کا اقرار کرتے تھے. وہ اللہ کے صفات وہ ثابت کرتے تھے، مانتے تھے. والمنقول عن اہل البیت فی اثبات الصفات لا یکاد یحصی، یعنی کہ اہل بیت سے جو منقول ہے، جو نقل شدہ کلام ہے صفات کے ثابت کرنے میں، لا یکاد یحصی، ان کا وہ بے شمار ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ لا یکاد یحصی یعنی وہ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، مطلب یعنی وہ بے شمار ہے. لا یکاد یحصی قریب ہے کہ اس کا یعنی کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. والمنقول عن اہل البیت فی اثبات الصفات، اہل بیت سے صفات کے اس بات کے بارے میں جو منقولات ہیں، جو اقوال ہیں، جو کلام ہیں ان کے، لا یکاد یحصی، ان کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ بے شمار ہے. وہ اللہ کا صفات کو بھی ثابت کرتے ہیں، وہ تقدیر کو بھی مانتے تھے متقدمین جو شیعہ ہیں. لیکن انکار کب انہوں نے تقدیر کا کیا، جو بعد میں آئے متاخر جو ہے. متاخرین جو تھے انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، انہوں نے صفات کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال اللہ کے مخلوق نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن متقدمین کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. متاخرین میں جو ہے اسی وجہ سے دو جماعت جو ہے دو گروہ وجود میں آئے. ایک کہتا ہے کہ بندوں کے افعال مخلوق ہے اور اللہ نے پیدا کیے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بندوں کے افعال اللہ نے پیدا نہیں کیے بلکہ بندوں نے خود ایجاد کیے، وہ خود پیدا کیے. اور یہ اس وجہ سے جو ہے ان کے اندر دو جماعت جو ہے دو گروہ جو ہے وجود میں آئے. تو یہ خلاصہ کلام اس مباحث کا ہے. اب چونکہ امامیہ اور زیدیہ کا جو ہے یہ کلام جو ہے زیدہ کے پاس بھی دو قول ہے، ان کے پاس بھی دو قول ہے، اور انہوں نے مطلب اس اللہ کے بندوں کے افعال میں اختلاف کیا ہے. اب اہل سنت والجماعت کا کیا اس میں مذہب ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے بندوں کے افعال کے متعلق؟ قول اہل السنت فی افعال العباد الى ان قال رحمه الله الوجه الثاني
نقله عن الأكثرين أن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي نقل باطل، بل جمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأن له قدرة حقيقة، وأن له قدرة حقيقة واستطاعة حقيقة، وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله تعالى يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء، ولا يقولون إن القضاء والطباعي الموجودة في الخارج لا تأثير له، بل يقولون أن لها أثرا لفظا ومعنى، حتى إنه جاء لفظ الأثر في مثل قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وإن كان التأثير هناك أعم منه في الآية، لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خالق السبب والمسبب، ومع أنه خالق السبب والمسبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه، ولا بد له من معارض يمانعه، فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له بأن يخلق السبب الآخر ويزيل الموانع. ولكن هذا القول الذي حكاه هو قول بعض المثبتة للقدر كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي، حيث لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طباعية، ويقولون إن الله فعل عندها لا بها، ويقولون قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل. یہاں پر ابھی اہل سنت و قول اہل سنت فی افعال العباد، بندوں کے افعال میں اہل سنت والجماعت کا قول کیا ہے، ان کا کیا مذہب ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے. اور یہ بہت اہم ہے. کیا ہے کہ یہ بات جو ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے سے جو ہے اہل سنت والجماعت کا کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، خلاصہ کلام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے افعال جو ہے، بندوں کے افعال اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن مستقل طور پر ان کا ہر کسی چیز کا مطلب ایک سبب ہوتا ہے. اللہ نے سبب بھی پیدا کیا، اللہ نے مسبب بھی پیدا کیا. اللہ نے سبب بھی پیدا کیا اور اللہ جو ہے وہ مسبب ہے، سبب پیدا کرنے والا ہے، اور وہی مسبب یعنی کہ مسبب کو پیدا کرنے والا ہے. سبب کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں یہاں پر جو اختلاف ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں سبب آپ کو بتاؤں گا کہ سبب اور مسبب کا مطلب کیا ہے. الى ان قال الوجہ الثانی، ابھی وجہ الثانی کوئی بات کرتے ہیں، وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ دوسری وجہ اسی بارے میں نقلہ عن الاکثرین، اس کا نقل کرنا اکثر لوگوں سے، ان العبد لا تأثیر له فی الکفر والمعاصی، کہ بندے کا کوئی اثر نہیں ہے کفر کرنے میں، گناہ کرنے میں. نقل باطل، یہ باطل نقل ہے، یعنی جو نقل اس نے کیا ہے اکثر لوگوں سے کہ بندے کا مطلب اس کا کوئی اثر نہیں ہے کفر اور گناہ کرنے میں، بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ غلط باطل نقل ہے. بل جمہور اہل سنت المثبتۃ للقدر من جمیع الطوائف یقولون، اہل سنت والجماعت کے اکثر لوگ جو تقدیر کو ثابت کرتے ہیں ہر جماعت سے، وہ کہتے ہیں ان العبد، جمیع الطوائف یعنی کہ ہر گروپ سے، ہر جماعت سے جو بھی لوگ ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں ان العبد فاعل لفعله حقیقتا، ان العبد بے شک بندہ وہ کام کرنے والا ہے، اپنے کام کو خود کرتا ہے، وہ حقیقی طور پر بندہ کام خود ہی کرتا ہے حقیقت میں. وان له قدرۃ حقیقتا، اور اس کو قدرت ہے حقیقت میں، واستطاع حقیقتا، اور حقیقت میں بھی اس کو طاقت ہے، قدرت اور استطاعت حقیقی طور پر اس کے پاس ہے، وہ کام خود کرتا ہے. ان العبد فاعل لفعل حقیقتا، بندہ اپنے کام کو خود ہی کرتا ہے حقیقی طور، اور اس کو اس کی حقیقی اور طاقت بھی، قدرت بھی ہے، اور حقیقی استطاعت بھی، ہمارے ایک ہے کہ اس کو حقیقتاً طاقت ہے یہ کرنے کی. وہم لا ينکرون تأثیر الاسباب، اہل سنت والجماعت کے اکثر لوگ
لا ينکرون انکار نہیں کرتے ہیں تاثیر الاسباب الطبعیہ، طبعی اسباب کی تاثیر کا وہ انکار نہیں کرتے ہیں. طبعی جو اسباب ہے ان کی تاثیر کا وہ انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کا اثر ہے، اسباب کا ایک سبب کا اسباب کا اثر ہوتا ہے مسبب پر. بل یقرون، بلکہ وہ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، بما دل علیہ الشرع والعقل، جس پر شریعت اور عقل دلالت کرتی ہے. من ان اللہ تعالی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یخلق السحاب بالریاح، اللہ تعالی بادل کو جو ہے پیدا کرتا ہے ہوا کے ذریعے سے. بادل پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہوا سے. وَيَنزِلُ الْمَاءَ بِالسِّحَابِ، اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے، بارش اتارتا ہے بادلوں کے ذریعے سے، بادل اس کا سبب ہے. وَيُنبِتُ النَّبَاتَ بِالْمَاءِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پودے کو اگاتا ہے پانی کے ذریعے سے، یعنی پانی کی وجہ سے، پانی اس کا سبب بنتا ہے. پودا اگتا ہے جب پانی ہوگا، بارش اترے گی جب بادل ہوں گے. وَلَا يَقُولُونَ إِنَّ الْقُوَى وَالطَّبَائِعَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْخَارِجِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ، پھر خارج سے مراد یہاں پہ المخلوقات. وہ نہیں کہتے ہیں کہ ان القوا، بے شک جو طاقت ہے، قوی، قوت کی جب ہے قوا یعنی جو طاقتیں ہیں، اور جو تبایا ہے مخلوقات کے اندر جو تبایا ہے موجود، لا تاثیر له، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو طاقت ہے، جو بندو مخلوقات کے اندر جو قوت ہے، جو طبیعت ہے، طبعی چیزیں ہیں، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر ہے. بل یقولون، بلکہ وہ کہتے ہیں ان لہا اثرا، اس کا اثر ہے، اس کی تاثیر ہے، لفظاً و معنی، لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی. حتی انه جاء لفظ الاثر فی مثل قوله تعالی ونکتب ما قدموا واثارهم، حتی کہ لفظ اثر آیا ہے اللہ کے قول میں، اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، ونکتب، ہم لکھیں گے، ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، وہ آثارم، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا. یہ سارا ہم جو آثار، یعنی جب اثر کی جمع ہے، لفظ اثر جو ہے قرآن میں بھی آیا ہے. یعنی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ولا یقولون ان القوا والطبائع الموجودہ فی الخارج لا تاثیر له، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو قوتیں ہیں، جو تبایا ہے، طبیعہ ہے مخلوقات کے اندر جو موجود ہے، اس کی کوئی تاثیر نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اس کی تاثیر ہے لفظی بھی اور معنوی. جبکہ لفظی اثر جو ہے، لفظی اثر قرآن میں بھی آیا ہے، وَلَكْتُبْ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. وَإِنْ كَانَ التَّأْثِيرُ هُنَاكَ أَعَمُّ مِنْهُ فِي الْآيَةِ، اگرچہ اس میں اگرچہ تاثیر جو ہے جو آیت میں ہے وہ اس سے عام ہے. جو آیت میں تاثیر ہے، عام تاثیر، اس سے دوسری جو تاثیر، جس تاثیر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ عام ہے اس سے جو آیت میں ہے. یعنی کہ مطلب ہے وَإِنْ كَانَ التَّأْثِيرُ هُنَاكَ، اگرچہ تاثیر عام ہے آیت کے مقابلے میں، جو تاثیر جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ آیت کے مقابلے میں عام تاثیر ہے. ہونا کا آپ چھوڑ دیجئے، ہونا کا آپ چھوڑ دیجئے، ہونا کا ایسے استعمال کیا جاتا ہے وَإِنْ كَانَ التَّأْثِيرُ أَعَمُّ مِنْهُ فِي الْآيَةِ، اگرچہ آیت میں جو تاثیر ہے، جو جس بات کی ہم، جس تاثیر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آیت کے مقابلے میں عام ہے، تاثیر ہے، لیکن آیت میں بھی تاثیر کا لفظ آیا ہے، اثر کا لفظ آیا ہے. لیکن یقولون، اب بات واپس وہ پلٹ رہا ہے بات کی طرف، لیکن وہ کہتے ہیں، آپ کو کیا ہو، چپ کرو. لیکن یقولون، وہ کہتے ہیں هذا التأثیر، یہ تاثیر، هو تأثیر الاسباب، یہ جو تاثیر آپ کسی جو طاقت میں آپ دیکھتے ہیں، طاقتوں میں، طبیعتوں میں جو تاثیر آپ دیکھتے ہیں مخلوقات کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ هذا التأثیر هو تأثیر الاسباب، یہ اسباب کا اثر ہے. یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ اسباب سے آئی. فی مسبباتها، اب اس کے مسببات میں. اب پہلے میں سبب اور مسبب آپ کو سمجھاؤں گا. پہلے آپ مسبب یاد رکھیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ هذا التأثیر هو تأثیر الاسباب فی مسبباتها، یہ تاثیر جو ہے یہ اسباب کی تاثیر ہے اپنے مسببات میں، یعنی سبب کی تاثیر ہے مسبب میں. واللہ تعالی خالق السبب والمسبب، اللہ تعالی سبب کو بھی پیدا کر رہا ہے، کرنے والا ہے، اور مسبب کو بھی. ومع انه خالق السبب والمسبب، یہ ماننے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی، یا باوجود اس کے کہ وہ سبب اور مسبب کو پیدا کرنے والا ہے، فلا بد له من سبب آخر یشارکہ،
اس کے لیے ایک سبب کا ہونا اور ضروری ہے جو اس کو شرکت کرے، جو اس میں شرکت کرے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہت. ولا بد له من معارض یمانعه، اور اس کے لیے ایک ایسا کوئی اپوزٹ چیز بھی ہونا ضروری ہے جو اس کو روکے. فلا یتم اثره، اس کا اثر پورا نہیں ہوتا الا مع خلق اللہ له، تبھی جب اللہ نے اس کو پیدا کیا. بأن يخلق السبب الآخر، کہ وہی دوسرا سبب پیدا کرتا ہے. ويزيل الموانع، اور رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے. ولكن هذا القول الذي حكاه هو قول بعض المثبتة للقدر كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي. لیکن یہ قول جو اس نے بیان کیا ہے وہ بعض ان تقدیر کو ثابت کرنے والوں کا ہے، جیسے اشعری ہے یا ان کے موافقین ہیں فقہا میں سے، مالک، احمد اور شافعی کے ماننے والوں میں سے. حیث لا یثبتون فی المخلوقات قوا ولا تبایا، اس میں سے کچھ لوگ ہیں انہیں بعض تقدیر کو ثابت کرنے والے، وہ ثابت نہیں کرتے ہیں مخلوقات کے اندر قوا اور تبایا کو ثابت نہیں کرتے، یعنی قوتوں کو اور طبیعتوں کو وہ نہیں مانتے. وہ قوت اور طبیعت کو نہیں مانتے. قوت کس کو کہتے ہیں، قوا اور طبیعہ کس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑے میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی بعد میں. وَيَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ فَعَلَ عِندَهَا لَا بِهَا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے پاس کیا نہ اس کے ذریعے کیا. وَيَقُولُونَ قُدْرَةُ الْعَبْدِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي الْفِعْلِ، بندو کی جو قدرت ہے کام میں اس کا کوئی اثر نہیں. بندے کا جو طاقت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کا کام میں فعل میں کوئی اثر نہیں. یہاں تک یہ بات ان کی ہوگی. اب خلاصہ کلام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سبب کو دیکھنا ہے، پھر دوسرا ہمارے پاس مسبب ہے، پھر تیسرا ہمارے پاس قوا ہے. قوا کی جمع اس کی واحد قوا ہے، اور اس کے بعد تبایا ہے، اس کی واحد ہے طبیعہ. یہ قوا طبیعہ ان کو ہمیں سمجھنا ہے، تبھی ہمیں باقی چیز سمجھ آ سکتی ہے. سبب کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سبب اصل میں رسی کو کہتے ہیں، الحبل، رسی کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہر چیز تک پہنچنے کے لیے جو بھی انسان اختیار کرتا ہے اس کو سبب کہتے ہیں. کسی چیز تک پہنچنے کے لیے جو ہے لفظ سبب کو استعمال کیا گیا ہے، یہ لغوی طور پر اس کا معنی ہے. اب علماء توحید کے ہاں سبب کس کو کہتے ہیں؟ حادث یتوسل به الی حادث، ایک مخلوق چیز ہے، حادث، محدث، یہ سارا کیا ہے، یہ سب اس کو مخلوق کہتے ہیں. ایک حادث ایک مخلوق چیز ہے جس سے مخلوق تک پہنچی جا سکتی ہے. حادث کا مطلب ہے مخلوق. ہمارے پاس مثال ہے، جیسے ہمارے پاس مثال چھری ہے. چھری ایک مخلوق ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، انسان اس کا صانع ہے. لیکن انسان نے جب کام کیا اس میں کس کا مدد، کس کی طاقت شامل حال تھی، یہ بعد میں ہم بتائیں گے. لیکن یہاں پر سکین جو ہے یہ ایک مخلوق ہے. اس سے ہم ایک اور چیز تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ہے کاٹنا. ہمارا ایک مقصد ہوگا، اس سے ہم کاٹ سکتے ہیں. وہ ہے کہ ایک سکین جو ہے، یہ چھری جو ہے ایک سبب ہے. چھری جو ہے یہ ایک سبب ہے جو کہ مخلوق ہے. اس سے ہم ایک اور مخلوق تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ہے کاٹنا، کیونکہ کاٹنا بھی مخلوق ہے. چھری سبب ہے کس کے لیے؟ کاٹنے کا سبب جو ہے وہ چھری ہے. وہ ہے کہ چھری بھی مخلوق ہے اور کاٹنا بھی مخلوق ہے. یہ تعریف ہوئی حادث یتوسل به الی حادث. ایک مخلوق ہے، سبب کیا ہے؟ وہ ایسا مخلوق ہے جس سے ہم دوسرے مخلوق تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارے پاس چھری مخلوق ہے، اس سے ہمارا یہ ایک سبب ہے ہمارے پاس. اس سے ہم کاٹنے تک جو ہے کاٹنے کا کام کر سکتے ہیں، اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں، وہ کام انجام دے سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر چھری جو ہے یہ مخلوق ہے، اس سے ہم دوسرے مخلوق تک پہنچ گئے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کاٹنا. اب چھری کو ہم نے سبب اختیار کیا کاٹنے کے لیے. وہ ہے کہ چھری ہمارے پاس ایک سبب ہے. کاٹنا جو ہے یہ مسبب ہے. اس کا مطلب ہے کہ چھری جو ہے یہ کاٹنے کا ایک سبب بن گیا. جو کٹا وہ کیا ہے؟ وہ کوئی چیز کاٹی ہم نے، مطلب چھری سے ہم نے، مثال کے طور پر ہم نے چھری سے گوشت کاٹا، مثال کے طور پر. جو چھری ہے یہ سبب ہے، اور جو کاٹا گیا وہ گوشت ہے، وہ مسبب ہے. وہ مسبب ہے. اس سے آپ کو سمجھ آ سکتا ہے کہ سبب اور مسبب کیا ہے.
ایک اور مثال میں دوں گا، جیسے کہ آگ ہے، آگ جو ایک سبب ہے، اس سے ہم جلانے کا کام کرتے ہیں، جو جلنا ہے یہ مسبب ہے، یہ مسبب ہے۔ اب یہاں سے سمجھنا ضروری ہے، یہیں سے سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی کبھار ہمارے پاس سبب ہوگا اور مسبب بھی ہو جائے گا۔ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کاٹا، ہم نے چھری لی، اس سے ہم نے کسی چیز کو کاٹنا چاہا، چھری سبب ہے، اور جس کو ہم کاٹنا چاہیں گے وہ کٹ گیا، وہ مسبب بن گیا۔ لیکن کبھی کبھار چھری نہیں کاٹ سکتی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمارے پاس سبب ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، کبھی کبھار سبب پایا جاتا ہے لیکن مسبب نہیں پایا جاتا ہے، مسبب نہیں ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان دوا لیتا ہے، دوا پیتا ہے، لیکن ایک آدمی وہی دوائی لیتا ہے، ایک مریض وہ شفایاب ہو جاتا ہے باذن اللہ، لیکن وہی دوائی دوسرا آدمی جب لیتا ہے تو وہ شفایاب نہیں ہوتا، وہ مر جاتا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں کرتا دوا حالانکہ ایک ہی ہے۔ تو اس کے پاس سبب بھی ہے اور مسبب بھی ہے، یعنی یہ سب مسبب کیا ہے؟ دوا ہے، اور جس نے پیا وہ شفایاب ہو گیا، وہ مسبب ہو گیا۔ لیکن دوسرا آدمی جو ہے وہ بھی وہی دوا لے رہا ہے، اس نے سبب اختیار کیا، اس کے پاس دوا سبب ہے۔ اب وہ آدمی اگر اس سے فائدہ، اس کو جو ہے شفا ہو جاتی تو وہ مسبب بن جاتا، لیکن وہ شفا اس کو نہیں ہوئی، لہذا مسبب نہیں پایا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عربی میں کہتے ہیں قد یوجد السبب ویتخلف المسبب، کبھی کبھار سبب پایا جاتا ہے اور مسبب نہیں پایا جاتا ہے، مسبب جو ہے وہ نہیں بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کیا ہے، اور کافی مثالیں ہمارے پاس ہیں سبب اور مسبب کے بارے میں، کہ اس سے پہلے جو ہے میں یہ مثال بتاؤں گا، اس کے بعد بتاؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اس کو جلایا نہیں، واضح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کے اندر ہے، آگ نے جلایا نہیں۔ کیوں نہیں جلایا؟ حالانکہ یہاں پہ سبب تھا کہ آگ، انہوں نے اس کو آگ میں جلانے کے لیے انہوں نے سبب اختیار کیا، آگ انہوں نے لے لی، اس کو آگ میں ڈال دیا، یہ سبب تھا، لیکن مسبب جو ہے نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ جلنے کا کام نہیں ہوا۔ جلنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کا مقصد تھا کہ جلائیں، لیکن جلنے کا کام نہیں ہوا، آگ نے جلایا نہیں۔ تو آگ جو ہے، جو جلنا ہے، یہ مسبب ہے، آگ جو ہے سبب تھا اور اس کا کام تھا جلانا، جو مسبب بن جاتا، لیکن وہ جلنے کا کام نہیں ہوا۔ تو جلنا یہاں پر مسبب تھا، وہ نہیں ہو پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے پاس جو عبارت یہاں پہ آئی اس کتاب کے اندر کہ ابھی ہمارے پاس سبب بھی تھا، یہاں ان کے پاس سبب بھی تھا، اچھی طرح سے سبب تھا کہ جلنا آگ، لیکن مسبب وہاں نہیں، جو ہے ان کو مسبب نہیں پایا گیا یہاں پر، یعنی احراق جو ہے لفظی جلنے کا کام نہیں ہوا۔ آگ نے جو ہے لم تحترق ابراہیم، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک اور چیز نہیں تھی، وہ کیا ہے؟ جیسے کتاب میں ہے وَمَعَ أَنَّهُ خَالِقُ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ، سبب کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، مسبب کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ آگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو جلنا ہے، جو آگ جو جلاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، لیکن فَلَا بُدَّ لَهُ مِن سَبَبٍ آخِرٍ شَارِعٍ، اس کے لیے ایک سبب اور سبب کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مشیت۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا آگ سے جلانے کا کام لینا، تو یہاں پر سبب تھا لیکن مسبب نہیں ملا ان کو۔ کیوں نہیں ملا؟ یعنی جلنے کا کام نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آپ کو جلانے کا کام نہیں کرنا ہے، وہ جو تاثیر جو آگ کی تھی، آگ کے اندر جو تاثیر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی، کیونکہ سبب اور مسبب تبھی وہ کام دے سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مشیت ہو۔ وہ ہے کہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، سبب، مسبب اور اللہ کی مشیت۔ سبب اور مسبب دونوں پائے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہے، جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو پھر سبب ہونے کے باوجود بھی مسبب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو، اس نے عمر لکھی ہے بھائی یہ 60 سال میں 70 سال میں مر جائے گا، اسی کے ساتھ بغل میں ایک آدمی ہے وہ بھی 70 سال کا ہے، وہ بھی 70 سال کا ہے، یہ بھی 70 سال کا ہے، اس آدمی کی عمر پوری ہو گئی، تقدیر میں اس کا جو ہے اس کا وقت آ گیا مرنے کا، وہ دوائی لیتا ہے، اس کو اثر نہیں کر رہی دوائی، کیونکہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی جو تقدیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں دنیا سے جانا ہے۔ اور دوسرا بندہ اسی کے ساتھ میں وہ بھی دوائی پیتا ہے، لیتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے شفایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی عمر باقی، اس لیے اللہ نے چاہا اس کو اثر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب تاثیر چھین لیتا ہے اپنی مشیت سے، وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن
اصل کیا ہے، اغلب کیا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر تاثیر رکھی ہے اور وہ تاثیر جو ہے اللہ نے پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمارے پاس سبب اور مسبب کی بات ہوئی ہے. سبب کس کو کہتے ہیں اور مسبب. اب قوہ کس کو کہتے ہیں اور طبیعہ کس کو کہتے ہیں، یہ ایک اور مسئلہ ہے. قوہ اور طبیعہ. طبیعہ ہوتا ہے مطلب قوت ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، جو کسی ابھی حیوان کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی، اس کو قوت کہتے ہیں. سوچنے کی، سمجھنے کی، دکھ محسوس کرنے کی، یا وہ اس کو قوت کہتے ہیں، وہ تو معروف ہے. لیکن طبیعہ کس کو کہتے ہیں؟ طبیعہ البشیرہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بشری طبیعہ جو اس میں ہمارے پاس آیا، قوہ اور طبایا جو طبیعہ کی جو ہے جمع ہے. طبیعہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا چیز ہے جو انسان کے بنیادی تصرفات پر انسان یا حیوان کسی بھی چیز کو آپ لے لیے، تاریخ چونکہ عام ہوتی ہے، حیوانوں کے اندر تصرفات کی بنیادی تصرفات کا جو مطلب ان کے اندر تصرفات کی خصائص ہونا، یعنی وہ تصرف کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، اس کو طبیعت کہتے ہیں. یعنی انسان کے اندر سوچنے کا، شعور کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا ایک یہ جو ہے یہ اس کے اندر ایک طبیعی چیزیں ہیں. جیسے انسان خود جو ہے کیا کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں انسان خوف کھاتا ہے، انسان خوف کھاتا ہے، یہ طبیعی خوف ہے. کس سے کھاتا ہے خوف؟ کسی شیر سے کھاتا ہے. یہ اس کے اندر طبیعی چیزیں ہیں، اس کے اندر رکھی گئی ہے. یہ بنیادی تصرفات میں سے، اس کے تصرفات میں سے ہے کہ انسان جو ہے ایک انسان جو ہے کسی جانور، موذی جانور سے ڈرتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ شرک کرتا ہے، کیونکہ یہ خوف جو ہے ہم نے سنا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا، یہ طبعی خوف ہے. یہ اس کی طبیعت کے اندر رکھا گیا ہے، یہ اس کے بنیادی تصرفات میں سے ہے، یہ اس کی بنیادی چیزوں میں سے ہے جس کو وہ آٹومیٹکلی کرتا ہے. انسان کو کسی جسم میں چوٹ لگتی ہے فوراً اس کو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ طبیعت میں ہے. یہ چیزیں جو ہے چار چیزوں کا آپ کو یاد رکھنا ہے: سبب، مسبب، قوہ اور طبیعہ. اور تبھی جو ہے یہ عبارت اس کے اندر کتاب کے اندر وہ سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے خالق المسبب ہے، سبب بھی وہی پیدا کرنے والا ہے اور مسبب بھی وہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو قوت اور طبیعت ہے یہ بندے کی ہے. بندہ جب کام کرتا ہے وہ بندے کی طرف سے ہوتا ہے. قوت اور طبیعت یہ بندے کی طرف سے ہوتی ہے، اس کام میں بندے کی طرف سے ہوتی ہے. بندہ وہ خود کرتا ہے، اس میں بندہ وہ خود کرتا ہے، بندہ خود کام کرتا ہے. لیکن وہ کام جو ہے اس کا اثر تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے سبب رکھا ہے، اور اس کام کا ہونا ہے، ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا، تب مسبب آئے گا. اور بندے کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر طبیعت ہے، وہ سارا استعمال کر کے وہ کرتا ہے. تو نہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کے ہاں انسان کے اندر مستقل جو ہے طاقت نہیں ہے، مستقل طاقت نہیں ہے انسان کے اندر. اور نہ انسان کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، یہی کہنے کا مقصد تھا یہاں پر. یہاں ہم نے ایک عبارت پڑھی تھی، ان اللہ یفعل عندہ لا بہا. یہ ان کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ عجیب ان کا ہے، ایک ہر چیز کے اندر دو تاثیر ہوتے ہیں. یعنی آپ نے سبب اختیار کیا، اس کے اندر آپ نے کوئی چیز مطلب آپ نے چھری لی، اس کی تاثیر جو ہے کاٹنے کا اس کا اثر دیتی ہے. ایک تو اگر آپ کہیں گے کہ چھری مکمل اس کے پاس تصرف ہے کاٹنے کا، اس کی تاثیر مکمل ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. چھری کے پاس ناقص تاثیر ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تب تک وہ مکمل تاثیر اس کے اندر نہیں پائی جائے گی. ہم کہتے ہیں چھری کے پاس تاثیر ہے لیکن وہ ناقص ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی مشیت کا ہونا ضروری ہے. لیکن جو لوگ اشاعرہ ہے یا جبریہ ہے یہ کہتے ہیں کہ تاثیر کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے. کسی آدمی نے پتھر مارا کسی شیشے پر، شیشہ ٹوٹ گیا، وہ کہتے ہیں شیشہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ اس کے اندر جو ہے بندے کا وہ کوئی اثر نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے پاس کرتا ہے، اسباب کے ذریعے نہیں کرتا ہے. کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کرتا ہے. اللہ جو ہے کام کرتا ہے اور جو مؤثر ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہے، بندہ جو ہے وہ مجبور ہے. بس کہنے کا مقصد لاسٹ میں یہ ہو جاتا ہے، لاسٹ میں یہ ہو جاتا ہے یہ انما اللہ تعالیٰ جو ہے یفعل عندہا لا بہا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پاس کرتا ہے، نہ کہ اس کے ذریعے کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کے پاس کرتا ہے، نہ کہ اسباب کے ذریعے. کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ مؤثر ہے، وہی جو ہے مؤثر ہے، وہی کام کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو
یہ کرتا ہے، چھری کاٹتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس میں سبب کی ضرورت نہیں ہے. بندہ مر گیا یہ خود ہی مر گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے اثر کر دیا مرنے کا. یہ بیماری سے نہیں مرا، یہ اس سے سبب سے کسی سبب سے نہیں مرا، وہ تاثیر کو مانتے ہی نہیں کسی چیز میں. تو کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ بندہ مجبور ہے، بندہ جو کرتا ہے خود وہ اس کا اپنا کیا ہوا نہیں، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اس وجہ سے جو ہے ان کے جو خرافات کی وجہ سے یہ عقیدے میں جو ہے انہوں نے اس طرح سے کہا کہ افعال عباد جو ہے یہ بندوں کے جو ایجاد نہیں ہے، بندے کا اس میں کوئی تصرف ہے نہیں، کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ افعال عباد جو ہے یہ اس میں جو ہے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں بندے کا کوئی اثر اس میں نہیں ہے، سارا جو ہے اللہ کا ہے، بس بندہ مجبور ہے. بعد میں یہی مجبور یعنی کہ جبریہ کا عقیدہ ہو جاتا ہے. پر اس کو آپ دیکھیں انشاءاللہ، اگر کوئی اشکال ہو تو انشاءاللہ آگے اس کو پھر سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ.